الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہتر حالت میں ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ 100 بار پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، تو اس کے پڑھنے سے آپ لوگوں کو کتنے فائدے ملتے ہیں وہ میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی، تو میرے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا۔ سورۃ الفاتحہ 100 مرتبہ پڑھنے سے مقاصد میں کامیابی مل سکتی ہے، مطلب کہ آپ جس مقصد کے لیے اس کی نیت کر کے پڑھیں گے، آپ کو اس مقصد میں 100% انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ جس حاجت کے لیے آپ اس کو نیت کر کے پڑھیں گی 100 بار، آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے فضل سے تمام جسمانی تکالیف سے بھی آرام آ سکتا ہے۔ یہ عمل اللہ سے دعا مانگنے اور مقصد کے حصول کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ مقصد میں کامیابی، مقاصد کے حصول کے لیے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ کے حکم سے دعا قبول ہونے کی امید ہے۔ بے شک جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب آپ یہ سورت 100 بار پڑھ کر اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ سے پوری ہوگی۔ اگر کوئی تکلیف میں ہے، تکلیف سے نجات کے لیے، جسمانی تکلیف سے نجات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے آرام آ سکتا ہے۔ تو دعا کا شرف سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو بندے اور رب کے درمیان بات چیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز کا لازمی جز ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نماز کا ایک لازمی حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ کا جو میں آپ کو چھوٹا سا ایک وظیفہ بتا دیتی ہوں، وہ بھی کر لیجئے گا۔ 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے والا رزق کے بارے میں عالم غیب سے مدد پائے گا، دشمنوں سے امن اور دیگر بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد کا فائدہ اٹھائے گا، مشاہدہ کرے گا۔ بزرگان دین سورۃ الفاتحہ کو سر عظیم قرار دیتے ہیں، ایک بہت بڑا راز ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیونکہ فاتحہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت علامہ امام سہلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ابلیس 4 مرتبہ چیخ مار کر رویا۔ پہلی بار جب اس کو ملعون قرار دیا گیا، دوسری بار جب اسے بلندی سے پستی کی طرف دھکیلا گیا، تیسری بار جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور چوتھی بار جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ تو اس اگر وزن کرے تو سورۃ فاتحہ پورے قرآن پاک سے 7 گنا زیادہ وزن دار ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ کو بطور وظیفہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ فرمان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں نقل کیا گیا ہے کہ بعد از نماز فجر 21 مرتبہ، بعد از نماز ظہر 22 مرتبہ، بعد از نماز عصر 23 مرتبہ، اور بعد از نماز مغرب 24 مرتبہ، اور بعد از نماز عشاء 10 مرتبہ پڑھنے۔ اس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی بتاتے ہیں، یوں کل 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے والا رزق کے بارے میں عالم غیب سے مدد پائے گا، دشمنوں سے امن اور دیگر بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد کا مشاہدہ کرے گا۔ ایک دوسرا طریقہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ، نماز ظہر کے بعد 25 مرتبہ، نماز عصر کے بعد 20 مرتبہ، نماز مغرب کے بعد 15 مرتبہ اور نماز عشاء کے بعد 10 مرتبہ پڑھے۔ تو جو طریقہ آپ کو زیادہ مناسب لگے اختیار کرے، اور بزرگان دین کا تجربہ شدہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ایک بار میں ہی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، نہیں تو ہر نماز کے بعد جس طریقے سے میں نے بتایا ہے آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک ساتھ میں بآسانی پڑھ سکتے ہیں تو اس وقت پڑھ لیں، نہیں تو ہر نماز کے بعد جس طرح میں نے بتایا ہے، پہلے بار میں کس طرح پڑھنا ہے، دوسری بار پہلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا جی، آپ لوگوں نے نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ، نماز بعد ظہر کے بعد 22 مرتبہ، نماز عصر کے بعد 23 مرتبہ، نماز مغرب کے بعد 24 مرتبہ، اس طرح سے کر کے، اور نماز عشاء کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے تو اس طرح آپ لوگوں کی سورہ فاتحہ 100 بار ہو جائے گی۔ اور دوسرے طریقے میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ لوگ 30 مرتبہ نماز ظہر کے بعد، 25 مرتبہ نماز عصر کے بعد، اور 20 مرتبہ نماز مغرب کے بعد، اور 15 مرتبہ نماز عشاء کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، نماز عشاء کے بعد اور مغرب کے بعد 15 مرتبہ۔
جو طریقہ آپ لوگوں کو زیادہ مناسب لگتا ہے وہ اختیار کریں اور اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں۔ کسی بھی مقصد کے لیے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پوری نہیں ہو رہی، آپ کی یہ حاجت پوری نہیں ہو رہی، آپ نے بہت سے وظائف کیے ہوں گے، ایک بار یہ عمل بھی کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ سے آپ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، تنگ دستیاں دور ہوں گی، دکھ تکلیف اور بیماریاں دور جائیں گی۔ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ باوضو رہا کریں۔ ناظرین کرام، باوضو رہنے کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، اور سورۃ فاتحہ کو آپ لوگ جس آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ جب بھی پڑھنا شروع کریں، اپنے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کیجیے گا، اس کی نیت ضرور کیجیے گا کہ یا اللہ، میں اپنے اس مقصد کے لیے، اس نیک جائز حاجت کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مجھے اس میں کامیابی دینا۔ تو یقین کیجیے گا آپ لوگوں کو اس عمل اور اس وظیفے سے 100% کامیابی ملے گی۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو اس میں 100% آپ لوگوں کو انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا۔ اور بزرگوں کا جو بتایا گیا وظیفہ ہے اس پر جب آپ عمل کریں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، اور آپ کے تمام مسئلے مسائل بھی حل ہوں گے، آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی، جو نیک مقصد ہوگا انشاءاللہ اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ بہت 2-3 طریقے بتائے میں نے آپ کو، جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے اس طریقے سے پڑھ لیں۔ ایک ہی نشست میں پڑھ سکتے ہیں تو ایک ہی نشست میں پڑھ لیں، تسبیح لے لیں، اس پر پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے تو ہر نماز کے بعد جتنی ترتیب سے بتایا ہے اتنی ہی ترتیب سے پڑھ لیں، انشاءاللہ اس میں بھی آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی، اور آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا، اور آپ کے جو حاجتیں ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی پوری ہوں گی۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور ہمیں اس میں کامیابی بھی ملے۔ اور آپ لوگ ناظرین کرام جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ کریں، اگر آپ کو اس میں کامیابی ملتی ہے تو آگے ضرور شیئر کیا کریں اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ جن کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ضرورت ہے، ان کے گھر میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کریں گے، اپنا کوئی وظیفہ شیئر کریں گے، تو جب وہ اگلا بندہ کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور آپ بھی یہ وظیفہ بآسانی کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ وضو کر لیں اور کام بھی کرتے رہیں، ساتھ میں یہ پڑھتے بھی رہیں، اپنے مقصد کی نیت کر کے شروع کریں کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میں اس مقصد کے لیے، اس حاجت کے لیے کر رہی ہوں، میری یہ مقصد پورا کرنا، میری یہ حاجتیں پوری کرنا، میری تمام مشکلات کو دور کرنا، پریشانیوں کو دور کرنا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مقصد بھی پورے ہوں گے، آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوگی، آپ کی تمام پریشانیاں بھی دور ہوں گی اگر میرے اللہ نے چاہا تو۔ اور اس کے علاوہ میں نے جو بتایا کہ آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے بہت ضروری ہے ہر چیز، اور وہ کر سکتے ہیں بآسانی، تو آپ ان کے ساتھ شیئر کر لیں ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیا کریں، ایک دوسرے کے لیے، سب کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ جب ہم لوگ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو پہلے جو ہم لوگ اپنے لیے مانگتے ہیں وہی اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے بھی مانگا کریں، جو جن کو آپ جانتے ہیں یا جن کی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ان کے لیے بالخصوص دعا کیا کریں، کیونکہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس کی دعا کس کے حق میں قبول کر لینی ہوتی ہے۔ تو جو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو بندہ اپنے لیے مانگتا ہے وہی اگر کسی اور بہن بھائی کے لیے مانگتا ہے تو پہلے وہ جس کے لیے آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہی دعا آپ کے حق میں قبول کرے گا، اس کے بعد آپ کے حق میں وہ دعا قبول ہوگی۔ تو آپ لوگ سب کے لیے اچھا اچھا مانگا کرے تاکہ ہمارے لیے، ہمارے حق میں بھی وہ اچھی اچھی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے، جانے انجانے میں جو بھی ہم سے گناہ ہو چکے ہیں اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہم لوگوں کو معاف کر دینا، ہماری مشکلوں کو آسان کر دینا، بیماریوں کو ختم کر دینا، صحت اور تندرستی والی زندگی دینا اے اللہ، ہم سب کے گھر بار میں پریشانیاں ہیں ختم کر دینا، جو بھی مشکلات ہیں تکلیفیں ہیں تیری رحمت کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے ان مشکلات کو ختم کر دینا، پریشانیوں کو دور کر دینا، اور ہم سب کی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دینا، اور ان نیک اعمال کرتے ہوئے جو بھی غلطی کوتاہی ہو جائے اپنی رحمت کے صدقے ہم لوگوں کو معاف کر دینا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا رزق میں برکت کے لیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ویڈیو چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ آل ویڈیو پہ کلک ہو جائے، جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، آپ ویڈیو کو سن سکے اور اس کو فائدہ اٹھا سکے۔
دعا میں یاد رکھیے گا۔ دوبارہ سے ملوں گی انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، ایک اور ویڈیو کے ساتھ، بشرط زندگی تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔